جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا بحران، تمل ناڈو میں 7 ستمبر سے پیسنجر ٹرین چلانے کی تیاری، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ کشمیر تنخواہ کو لے کر اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کے ملازمین نے کیا احتجاج۔ مدرسوں کے 25,000 اساتذہ 4 سال سے تنخواہوں سے محروم، وزارت تعلیم سے لگائی گہار۔ تیز رفتار کار نے 8 افراد کو کچل دیا، 4 افراد ہلاک، 4 شدید زخمی۔ کانپور انکاؤنٹر، پولیس اسٹیشن میں بری روحوں کا بسیروں کا الزام، چھٹکارے کے لیے ہوئی پوجا۔ سپریم کورٹ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلوے نے مزدوروں سے وصول کیے کروڑوں روپے۔ ڈاکٹر کی جگہ اسپتال کے وارڈ ملازمین نے کرا دی ڈیلیوری، زچہ اور بچہ کی موت، مچا ہنگامہ۔ بچوں کا قومی بہادر ایوارڈ یافتہ ناندیڑ کا اعجاز ناداف کھیتوں میں مزدوری کرنے پر مجبور، جانیے کیوں۔ امرتسر ہوائی اڈے پر دبئی سے آئے جہاز میں 1 کلو گرام سونا برآمد۔ رافیل کو پرندوں سے خطرہ، ایئر مارشل کے خط پر کبوتر بازوں کو نوٹس۔ شراب کے نشے میں چور بیٹے نے باپ کو کیا قتل۔ لندن پولیس نے 90 مظاہرین کو کیا گرفتار۔ کئی صدیوں بعد اب جرمن خواتین کو بھی مچھلیاں پکڑنے کی اجازت۔ امریکہ کی شمالی کوریا کو میزائل کے پرزہ فراہم کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ ترک حفاظتی قوتوں کی کوششیں بارآور، 3 مزید دہشت گردوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ چین اور آسٹریلیا کے درمیان جو بحران، چین نے آسٹریلیا سے خرید بند کر دی۔ لیبیا حفتر قوتوں کی دوسری بار فائر بندی کی خلاف ورزی۔ اسرائیل اور عرب امارات پروازوں کے لیے ہماری فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں، سعودی عرب کا بیان۔ آسٹریا کا بٹوارہ کرنے کے دعووں پر ترکی کا شدید رد عمل۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی دن بھر کی الگ الگ خبروں کو لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے وہ جائیں، دیکھیں، دوستوں تو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں، جس کی تفصیلات نیچے پٹی میں دی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر اڑیسہ سے ہے۔ اس وقت کورونا جیسے مہلک وبائی مرض اور ساتھ میں لمبے عرصے کا لاک ڈاؤن، یہ انسانی زندگی کو درہم بھرہم کر کے رکھ چکا ہے، اور اس کے علاوہ سخت موسلا دھار بارش نے سیلاب کی بھیانک شکل اختیار کر کے نظام زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اڑیسہ ضلع حاجپور، کٹک، کیندرا پاڑا، جگت سنگھ پور، بھدرک، بالیسر جیسے علاقے اس وقت بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور پورے علاقہ سیلاب کی زد میں آنے کی وجہ سے لوگ لاچار و بے بس ہو گئے ہیں۔ تمام لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ کسی کے پاس کھانے پینے کی بھی اشیاء نہیں ہے، اور بہت ہی زیادہ نفع کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور مختلف علاقوں میں گھر وغیرہ جو ہے گر چکے ہیں، چھت گر چکے ہیں، گھروں کو جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے میں یہاں ایک کمیٹی کام کر رہی ہے، ایک تنظیم کام کر رہی ہے جس کا نام ہے نعمانی ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جو خدمت خلق کا اعلیٰ مثال قائم کر کے دکھایا ہے۔ محبت اور مودت، ہمدردی و غمخواری، ملنساری و بھائی چارگی کی مثال پیش کی ہے، اور تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والے مجبور، بے کس جو لوگ پھنسے ہوئے سیلاب میں، ان کو الگ الگ انداز میں راشن پہنچانے کی اور دیگر ضروریات پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی ویڈیو ہے جو آئی ہوئی ہے۔ ہم نعمانی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اس خدمت کی ضرور سراہنا کرتے ہیں۔ ناظرین، کورونا انفیکشن کچھ ریاستوں میں ضرور بے قابو ہے، لیکن کچھ ریاستوں میں حالات بہت زیادہ نہیں تو کچھ بہتر ضرور ہوئے ہیں۔ ایسی ریاستوں میں تمل ناڈو بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست میں 7 ستمبر سے پیسنجر ٹرینوں کو چلانے کی اجازت حکومت سے مل گئی ہے۔ یہ ٹرینیں تمل ناڈو کے اندر ہی چلیں گی اور دوسری ریاست میں داخل نہیں ہوگی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے پلانی سوامی نے ریاست میں پیسنجر ٹرین چلانے سے متعلق اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 7 ستمبر سے
تمل ناڈو میں انٹر ڈسٹرکٹ بس ٹرانسپورٹیشن کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تمل زبان میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں پلانی سوامی نے کہا کہ 7 ستمبر 2020 تمل ناڈو کی ضلعوں میں پبلک اور پرائیویٹ بسوں کو چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ مسافر ریل ٹرانسپورٹیشن کو 7 ستمبر 2020 سے ریاست کے اندر چلانے کی اجازت ہے۔ ناظرین گرامی، آل جموں کشمیر اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن امپلائیز یونین نے بدھ کے روز یہاں اپنے مطالبات خاص کر کے تنخواہوں کی واگزاری کے حق میں احتجاج درج کیا ہے۔ احتجاجی تنخواہ کو واگزار کرو ورنہ کرسی چھوڑ دو وغیرہ جیسے نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ہمیں انصاف چاہیے جیسے نعرے درج کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ان کو کئی مہینوں سے ابھی تک بھتہ نہیں ملا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی مختلف مدرسوں میں درس و تدریس انجام دینے والے اساتذہ کے ایک وفد نے بدھ کے روز راجدھانی پہنچ کر وزارت تعلیم سے گہار لگائی کہ ان کی تنخواہوں کو واگزار کیا جائے۔ اساتذہ کا وفد اسلامی مدرسہ ماڈرنائزیشن ٹیچرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کے قومی صدر اعجاز احمد کی قیادت میں دہلی کے شاستری بھون پہنچ کر وزارت تعلیم کے دفتر میں اپنی رودات سنائے اور مکتوب پیش کیا۔ واضح رہے کہ مدرسہ ٹیچر گزشتہ 4 سالوں سے تنخواہوں سے محروم ہیں، لیکن ان کی سماعت مرکزی حکومت کی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ممبئی کے گنجان مسلم آبادی والے علاقے پائیدھونی میں ایک تیز رفتار کار نے 8 افراد کو کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جگہ پر ہی ہلاک ہو گئے اور دیگر 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 خواتین شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق رات 9 بجے کے لگ بھگ کریفورڈ مارکیٹ میں جنتا ہوٹل کے سامنے 8 افراد تیز رفتار کار کی زد میں آ گئے۔ زخمیوں کو قریبی جے اسپتال میں علاج کے لیے داخل کر دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ بھیڑ اور بازار کے علاقے میں تیز رفتاری سے کار چلانے سے پیدل چلنے والوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس بات کے احساس کے باوجود ملزم نے ایک ماروتی سوزوکی اسٹیم سے تیز رفتار 8 افراد کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے 3 خواتین اور 1 مرد حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، اتر پردیش کے کانپور ضلع کے ایک پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں نے بڑھتے جرائم کے گراف کو دیکھتے ہوئے اور بری روحوں کو دور بھگانے کے لیے ہون کا اہتمام کیا ہے، یعنی پوجا کا۔ ہون کا انعقاد 3 جولائی کو ہوئے بگرو واقعے کو دیکھتے ہوئے منعقد کرایا گیا، جس میں 8 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اور 7 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ یہ پوجا منگل کے روز ہوئی تھی، لیکن پولیس تھانے میں اس طرح کا ہون کرنے کی وجہ سے اس وقت یہ خبر سرخیوں میں اور تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں کو لوٹنے والے مزدوروں سے کرایہ نہ لینے کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انڈین ریلوے نے اس طرح کے ہزاروں مزدوروں سے کروڑوں روپے کرایہ وصول کیا ہے، جو ناانصافی ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے ٹرین میں کھانا پانی بھی فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن اس کام کے لیے ریلوے کی طرف سے معمولی رقم خرچ کی گئی ہے، جو دکھاتی ہے کہ تمام مسافروں کو اس کا فائدہ نہیں مل پایا ہوگا۔ دی وائر کی جانب سے ایک RTI قانون 2005 کے تحت حاصل کیے گئے دستاویزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈین ریلوے کے نارتھ سینٹرل زون کے پریاگراج ڈویژن نے جون مہینے میں شرمک ٹرینوں میں سفر کرنے والے 46,650 مسافروں سے تقریباً 2.12 یعنی 2 کروڑ 12 لاکھ روپے کا کرایہ وصول کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ریلوے نے مسافروں سے کرایہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد وصول کیا ہے۔ 26 اگست 2020 کو بھیجے گئے اپنے جواب میں ڈویژن کی کمرشل برانچ نے بتایا کہ جون 2020 کے مہینے میں 46,650 مسافروں سے 2 کروڑ 11 لاکھ 71,600 روپے ریل کرائے کے طور پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں میرٹھ کی۔ میرٹھ میں ایک اسپتال اسٹاف کی لاپرواہی سے زچہ اور پیدا ہوئے بچے کی جان چلی گئی ہے۔ زچے کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ میرٹھ کے شیوایا اسپتال میں ڈیلیوری کے لیے پہنچی نیتو نام کی حاملہ خاتون کی ڈیلیوری ڈاکٹر کی بجائے اسپتال کے دوسرے اسٹاف نے کرا دی، جس کی وجہ سے زچہ اور اس کے نوزائیدہ بچی کی جان چلی گئی۔ اسپتال انتظامیہ کی اس لاپرواہی سے جان جانے کے بعد بھی اسپتال کے اسٹاف نے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی کی، جس کے بعد پولیس نے معاملہ درج کر کے کارروائی کی ہے۔ وہیں CMO نے جانچ میں الزام ثابت ہونے کے بعد کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، ناندیڑ شہر سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع پارڈی نامی گاؤں کا رہنے والا اعجاز نداف وہی وہ نہار طالب علم ہے جس کو 26 جنوری 2018 کو صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں بچوں کو بہادری کے لیے قومی سطح پر دیے جانے والے ایوارڈ سے نوازا تھا۔
اعجاز نداف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 3 لڑکیوں کو اس وقت بچانے کی کوشش کی جب وہ گاؤں کی ندی میں آئے سیلاب میں بہہ رہی تھی۔ ان میں 2 لڑکیوں کی جانیں بچ گئیں جبکہ 1 لڑکی کی موت ہو گئی۔ اگر اعجاز نداف اس وقت مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا تو شاید وہ دونوں لڑکیاں بھی فوت ہو جاتی۔ اعجاز نداف کو اسی بہادری کے لیے قومی سطح کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اعجاز نداف نے 10ویں میں 70% نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے اور SSC پاس کرنے کے بعد اس نے ناندیڑ کے سائنس کالج میں 11ویں جماعت میں داخلہ لیا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنے گاؤں سے نکل کر شہر میں ہاسٹل میں رہ کر کے دل لگا کر پڑھائی کرے، لیکن معاشی تنگی اور تعلیم پر ہونے والے خرچ کے لیے پیسے نہ ہونے سے اس نے 12ویں کا امتحان تک نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے سائنس کالج سے TC نکال کر اپنے گاؤں کے پڑوس میں واقع ڈونکر کڑا نامی گاؤں میں 12ویں آرٹس میں داخلہ لیا ہے اور اس وقت وہ کھیت کھلیانوں میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ ناظرین گرامی، بارڈر ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے امرتسر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دبئی سے آئے طیارے سے 1 کلو گرام سونے کی راڈ برآمد کی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کمشنر رنگا نے بدھ کو بتایا کہ آج سحر 3:30 بجے دبئی سے آئے طیارے سے 51 لاکھ روپے مالیت کی 1 کلو گرام سونے کی راڈ برآمد کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سونا کالے رنگ کی ٹیپ میں لپیٹ کر ایک خالی سیٹ کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ برآمد کیے گئے سونے کو لاوارث قرار دے کر کسٹم ایکٹ 1962 کے تحت ضبط کر لیا گیا اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایئر مارشل مانویندر سنگھ نے امبالہ ایئر بیس پر تعینات لڑاکا طیارے رافیل کی سیکورٹی کے پیش نظر ہریانہ کی چیف سیکریٹری کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں ایئر مارشل نے امبالہ ایئر بیس پر تعینات رافیل طیاروں کی حفاظت کے لیے وہاں پرواز بھرنے والے پرندوں کو خطرہ قرار دیتے ہوئے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایئر مارشل کے خط کے بعد محکمہ شہری باڈیز نے ایئر فورس اڈے کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں کبوتر اڑانے والے لوگوں کبوتر بازوں کو نوٹس جاری کیا اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے کبوتر اڑائے تو کارروائی کی جائے گی۔ غورطلب ہے کہ فرانس سے جو 5 رافیل طیارے ہندوستان آئے ہیں وہ امبالہ ایئر بیس پر ہی تعینات ہیں۔ ناظرین، راجستھان کے کوٹا کے ودیوگ نگر تھانہ علاقے میں کل دیر رات شراب کے نشے میں چور ایک بیٹے نے اپنے باپ کو لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹ کر کے مار ڈالا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس افسر رام نارائن نے صحافیوں کو بتایا کہ واقعہ دیر رات گوبند نگر کے ہریجن بستی میں پیش آیا۔ روہت بالمیکی جب گزشتہ رات شراب کے نشے میں اپنے گھر لوٹا تو شراب پینے پر اس کے باپ نے اسے منع کیا۔ اس سے ناراض ہو کر روہت نے اپنے باپ مہیش پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا، اس کو اتنا پیٹا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ناظرین، لندن پولیس نے کہا ہے کہ اس نے عوامی احتجاج کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی پاداش میں 90 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ پولیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ منگل کی شام 6 بجے تک عوامی قواعد و ضوابط عمل نہ کرنے، قومی شاہراہ اور پولیس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ایک ایمرجنسی کارکن پر حملہ کرنے کے الزام میں 90 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی گروپوں نے برطانیہ میں 2 ہفتوں سے احتجاج و مظاہرہ شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں منگل کے روز سینکڑوں افراد لندن میں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اسکوائر میں دھرنا و مظاہرے کے مقصد حکومت کی توجہ تبدیلی ماحولیات کے معاملے کی طرف مبذول کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، جرمنی کے ایک چھوٹے سے جنوبی شہر میں کئی صدیوں بعد اب خواتین کو بھی مچھلیاں پکڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ سینکڑوں برسوں سے مچھلیاں پکڑنے کا ایک مقابلہ منعقد ہوتا ہے جس میں خواتین کی شرکت پر پابندی ہے۔ یہ شہر جنوبی جرمن صوبے ہاویریا میں واقع ہے۔ اس کا نام میمنگن ہے اور آبادی تقریباً 44,000۔ وہاں ہر سال اس شہر کے وسط سے گزرنے والی میٹھی پانی کی بہت چوڑی ندی سے مچھلیاں پکڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، جس کے فاتح کو ماہی گیروں کا بادشاہ یا فشر کنگ ہونے کا اعزاز ملتا ہے۔ اس ندی کے میٹھے پانی سے اس مقابلے کے شرکاء یہ مچھلیاں اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، لیکن روایتی طور پر اس مقابلے میں خواتین کو شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ عرصہ قبل ایک مقامی خاتون اس بارے میں ایک علاقائی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یہ مقابلہ جو میمنگن فشر ڈے کہلاتا ہے، اس شہر کا اہم ترین عوامی مقابلہ ہوتا ہے، مگر اس میں خواتین کو شرکت کی اجازت نہ دینا متعصبانہ اور صنفی حوالے سے ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ کہہ کر کہ جب مقدمہ لڑایا گیا تو عدالت کی جانب سے خواتین کو بھی شرکت کی اجازت مل گئی۔ ناظرین، متحدہ امریکہ نے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں ضرورت ہونے والے ساز و سامان کی فہرست کو شائع کرتے ہوئے ان کی ترسیل کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے شمالی کوریا بیلسٹک میزائل تدارک مشاورت کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے پیونگ یانگ بالسٹک میزائل پروگرام کے لیے لازمی ساز و سامان کی فہرست پیش کی ہے، جس میں کیمیائی مادوں سے لے کر الیکٹرانک پارچہ جات سمیت متعدد ساز و سامان شامل ہے۔
ناظرین، ترک حفاظتی قوتوں کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں اور مزید 3 دہشت گردوں نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا ہے۔ ترک امور داخلہ کے مطابق محکمہ پولیس اور جنڈر میری کی جانب سے دہشت گردوں کو اسلحہ پھینکنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں PKK کے 3 دہشت گردوں کو ہتھیار پھینک دیے اور خود کو ضلع شرناک میں قانون کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، چین اور آسٹریا کے درمیان جو بحران شروع ہو گیا ہے۔ بیجنگ انتظامیہ نے آسٹریلیا کی سب سے بڑے اناج برآمد کنندہ جو کی خرید روک رہی ہے۔ چین محکمہ کسٹم کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق آسٹریلیا کی تاجر کمپنی کی مصنوعات سے نقصان دہ کیڑے نکلنے کی وجہ سے جو کی برآمد بند کر دی گئی۔ تاہم مذکورہ تاجر کمپنی نے اپنے مصنوعات کے صاف ہونے کا دفاع کیا اور کہا کہ مصنوعات میں کیڑے کے دعووں کے ثبوت میں کوئی دلیل موجود نہیں۔ کمپنی آسٹریلیا حکومت کے ساتھ مل کر اس فیصلے پر اعتراض کی تیاری کر رہی ہے۔ ناظرین، لیبیائی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں غیر قانونی قوتوں کے لیڈر خلیفہ حفتر کی ملیشیاؤں نے دوسری بار فائر بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیبیائی فوج کے ترجمان کرنل محمد قنون نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ ہماری فوج نے کل رات ایک متوقع فائر بندی کی خلاف ورزی کا تعین کیا ہے، جو کہ 72 گھنٹوں جیسی قلیل مدت کے اندر ایک دوسری حرکت ہے۔ ناظرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں اپنی فضائی حدود کو دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کے لیے کھول رہا ہے۔ سعودی حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب دونوں ممالک سعودی عرب کی فضائی حدود بلا کسی پابندی کے استعمال کریں گے۔ ناظرین، ترکی نے آسٹریوی حکام کی جانب سے ترکی کے بارے میں بے بنیاد دعووں کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان حامی آکسوئی نے آسٹریا میں ترکی کے نام پر جاسوسی کیے جانے کے دعووں پر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان نے اس حوالے سے ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم آسٹریوی حکام کی جانب سے ہمارے ملک کے بارے میں پیش کردہ دعووں کو اکثر مسترد کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہاں ہے کہ ان دعووں کے پیچھے ترکی مخالف حلقے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت آسٹریا کی جانب سے ان دعووں کے بعد غیر سنجیدہ موقف کے ساتھ ترک پر تہمت لگانے والے بیانات پر ہمیں انتہائی تعجب ہوا ہے۔ یہ بیانات اس ملک کی سیاست کے تاحال ترکی مخالف پالیسیوں سے نجات نہ پانے کا اشارہ دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات